بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافی چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 13ویں ویڈیو ہے جو سین اور چھوٹے کاف پر مشتمل ہے۔ چھوٹے کاف کی دو قسمیں ہیں، ایک لمبا ہے کش والا اور ایک دندانوں والا ہے۔ پھر سین میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں صرف یہ جو دندان ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے میں پہ وصل ہو جاتے ہیں، اور اس کے میں نے 2 طریقے بتائے تھے، ایک یہ طریقہ اور ایک یہ طریقہ کہ یعنی قلم کو اٹھایا جاتا ہے اس میں۔ اور دوسری جو اس میں بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ الف کے ساتھ دال، کاف، لام، لام الف لا اور ہا کے ساتھ پیارا نما ہوتا ہے، اور ہا، میم، سین، یا اور لمبی یا کے ساتھ اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی اس طرح ہوتی ہے یعنی ایک سپیس نما، یعنی تھوڑی سی جگہ ہم چھوڑتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی ایک غنّے کی ایک شکل ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتی ہے یعنی ایک جس طرح ایک سیٹ ہوتی ہے سیٹ نما، تو اس طرح یہ سیٹ نما ہے، اور کبھی کبھار جس طرح با کے ساتھ ہم اس کو ملا دیتے ہیں تو یہاں پر ایک تکونی شکل کا غنہ یہاں پر ہم بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر جو ہم با بنا دیتے ہیں وہ پیارا نما شکل ہے۔ اور چھوٹا جو کاف ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، بس صرف اس کے ساتھ ملانے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کی جو پیمائش ہے سین کی، تو جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ پہلا جو دندانہ ہے تو یہ لمبائی کے اعتبار سے نصف قط ہے، تو گہرائی کے اعتبار سے بھی نصف قط ایک، اور پھر دوسرے سے تیسرے دندانے کی طرف ہم جب جائیں گے تو یہ پونا، اور یہ نیچے گہرائی بھی تقریباً پونا قط ہے، اور پھر یہاں پر یہ جو غنہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ لمبائی کے اعتبار سے پورا قط، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ نصف قط، تو بالکل یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ جو دامن ہے، یہ جس طرح ہم نے مفرد کاف میں بتایا تھا کہ 9 ہے یا 11 ہے یا 13 ہے، تو درمیانے درجے کا جو کاف ہوتا ہے وہ پسند کیا جاتا ہے اور وہ 11 قط ہے۔ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/2 یعنی 1.5 قط۔ اس طرح جو چھوٹا کاف ہے اس کے ہم متعلق ہم نے بتایا تھا کہ 3 قط، 5 قط اور 7 قط، تو درمیانے درجے کا جو کاف ہوگا وہ 5 قط۔ اور کاف کا یہ جو اوپر والا سرہ ہے یہ برچہ نما، تو یہ 4 قط ہے، اور اس طرح یہ بھی 4 ہے۔ البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ یہ یہاں سے جو اوپر ہم جائیں گے تو یہ 2.5 قط ہے، اور یہاں جو چھوٹے کاف کے ساتھ ہم یہ برچہ نما شکل بنا دیتے ہیں تو یہ 3 قط ہے۔ 3 قط اس اعتبار سے اور 3 قط اس اعتبار سے، یعنی لمبائی اور چوڑائی، تو یہاں پر 3 قط تو لمبائی ہے، لیکن اوپر جو ہم اوپر جائیں گے تو یہ 2.5 قط کا ہے۔ یہاں پر درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اب ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں پہ تقریباً 1.5 قط سین شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اور اس طرح ہم نے لایا، اور پھر تو یہ جو شکل ہے یہ والا، یہ تھیلا نما شکل، اس کو ہم بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح۔ اس میں جو ضروری چیز اور جو ضروری بات میں بتانے لگا ہوں وہ یہ بتانے لگا ہوں، یہ بالکل پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اگر ہم پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 2.5 قط کے بعد یہاں پہ اس کا پیندہ لگے گا، تو یہاں پر ہم نے بہت مختصر کٹنگ کرنی ہے، جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے اور راستہ اور جگہ چھوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر گاڑی جگہ جگہ پہ کٹنگ کرتی ہے، تو کٹنگ کی وجہ سے زیادہ یہ فاصلہ ہم نہیں رکھیں گے، بلکہ یہاں پر اس کو ترچھا رکھیں گے، اور یہ تھوڑا سا یہ کٹا ہوا لگے گا، بالکل یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں سیدھا ہے، اس کو ہم ڈول نما نہیں بنا دیں گے کس طرح بنا دیں، بلکہ یہ تھوڑا سا ترچھا ہے۔
یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، سطر ثانی اور نشست، اور اس طرح نشست اور کرسی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے۔ قط اور یہ قط۔ ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر اس کو ہم نے اوپر سے شروع کرنا ہے اور پھر یہ اس طرح ایک تھیل اور بنانا ہے، اور باہر سے اس کو ہم نے ایک پلیٹ نما شکل یعنی ایک ہی شکل میں بنانا ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا یہ نیچے آ کے، اور یہاں پر یہ جو گردن ہے اس کو ہم نے پتلا بنانا ہے، اور پھر اوپر ہم نے جانا ہے اس طرح۔ اب یہ ہم نے کتنا اوپر جانا ہے اب یہ آپ کے سامنے بتایا نہیں لگاؤں۔ یہ دیکھیں آرام آرام سے ہم بنا دیتے ہیں بار بار تاکہ زیادہ اس میں وہ خوبصورتی آ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے یہ لگایا ہے اور نیچے آنے کی کوشش میں نہیں کرتا ہوں، بس فوراً جگہ جگہ پہ قلم کو موڑ دیتا ہوں، اور یہاں پر یہ جو علاقہ ہے یہ بھی اس گولائی کی شکل میں ہم سیدھے جاتے ہیں اوپر، اور پھر اس کو ہم آرام آرام سے پھر سیدھا کر دیتے ہیں، باہر نہیں جاتے ہیں اس طرح۔ یہ بھی بہت مشکل لفظ ہے اور یہ شروع سے مشکل ہے، تو یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ نصف قط یہ ہے، یہ پونا قط ہے، تو یہ پورا قط ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی پونا ہوتا ہے، یہ بھی پونا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی ایک قط ہے، اور یہ جو پیارا نما اس کا جو گہرائی ہوگی وہ نصف قط ہوگی۔ اب یہاں سے اوپر یہ تقریباً 2 قط ہوگی۔ اب یہ مشکل جو مرحلہ تھا وہ ہم نے سر کر لیا، اور یہاں پر اس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ یہ پتلا ہے اور کٹا ہوا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اوپر اس کا جو الف نما شکل ہے یہ بنانا ہے، اور اس کے لیے یہ 3 قط ہے اور یہ 2.5 قط ہے۔ بس یہاں سے ہم نے پھر قلم کو لمبا پکڑ کے ترچا پکڑ کے اس طرح اندر آنا ہے، پھر اندر سے پھر باہر آنا ہے، اور پھر دوبارہ ہم نے آخر میں دوبارہ اندر آنا ہے۔ تو یہ برچہ نما شکل شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی اس طرح ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اب اس کی جو موٹائی ہوگی وہ 1/4 حصہ اس کی موٹائی ہو جائے گی۔ آرام آرام سے اس کو ہم ملانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ بھی 2 قط، یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو 2 اور 3 اور یہ 4، چوتھا جو قط ہوگا تو وہ گلے کی شکل میں جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہم ملانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ جو حصہ ہے یہ بھی ہم موٹا کر دیں گے۔ اب اس کے بعد تقریباً اس کا کاف والا حصہ ہے 2 3 4 5 6، تو 6 کے بعد اس کی گہرائی ہم شروع کرتے ہیں، اور گہرائی اس کی ہو جائے گی 1.5 قط۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 11 قط اور زیادہ سے زیادہ 13 قط، کم سے کم 9 قط، اور درمیانے درجے کا جو کاف ہوگا وہ 11 قط ہوگا، تو ہم اس کو 11 بنا دیتے ہیں۔ تو 6 پہ ہم یکفا کرتے ہیں، اور 7 8 9 10 اور یہ 11، اور پھر یہاں پر 1 قط یہاں سے۔ تو یہاں سے معمولی سا یہاں آنے کی کوشش کر دیں گے، یہاں پر 2 شاخیں نکال دیں گے، آرام آرام سے یہاں پہ آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قلم کو یعنی نصف کے بعد قلم کو موٹا بھی کر دیں گے، اور آرام سے پھر یہاں پر قلم کا رخ تو یہاں کھینچیں گے، دیکھیں یہاں پہ، اور قلم کا یہاں پہ رخ بتا دیں گے اور دبا دیں گے، قلم پیچھے سے دھکا دے دیں گے یہاں سے۔ تو یہاں سے قلم جو ہے پھر یہ 4 حصوں میں 5 حصوں میں 4 حصوں میں تقریباً 1 حصہ یعنی پونا قط استعمال ہو جائے گا، اور یہاں پر پورا قط استعمال ہو جائے گا۔ یہاں پہ آرام آرام سے میں نیچے یہاں پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں پر میں بعد میں بتا دوں گا۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پر دھکا دے رہا ہوں قلم کو، اور یہاں پہ جب پہنچوں گا اس کی سیدھ میں تو قلم کا رخ میں بالکل تبدیل کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بنا دیا۔ یہ گول بنا دیں گے، اور گولائی اس طرح کے
یہ حصہ تھوڑا سا آگے ہوگا اور یہ پیچھے ہو جائے گا. تو اس کا جو سمجھ لے کہ اس کی جو پشت ہے 1 2 3 4 5 کے بعد اس کی پشت لگے گی اور یہ تقریباً آہستہ 3 ساڑھے 3 زمین پہ لگے گی. اس کے بعد یہ والا حصہ جو ہے نصف قط اور یہاں پر پورا نقطہ یہاں پہ لگے گا. اور یہ جو گہرائی ہے ہم آہستہ آہستہ بھی بتلا دیں گے. 1/2 ہے, یہ 3/4 ہے اور یہ پورا قط ہے, یہ نصف قط ہے, یہ پھر 2 قط ہے, یہ 3 قط ہے, یہ 2 قط ہے اور یہ بھی 3 قط ہے اور پھر یہ 4 قط ہے. اس کی گہرائی نیچے لکھ دیتا ہوں 11 قط ہے اور یہ 1 سے 1/2 قط گہرائی ہے. اب اس کے بعد چھوٹے کف کا نمبر ہے اور یہ تقریباً یہاں سے یہاں تک, یعنی پورا اوپر والی جو لکیر ہے اس کے قریب لانے دیتے ہیں اور یہ اس طرح بنا دیتے ہیں اور اندر سے تھیلا نما شکل. یہاں نیچے آ کے اور یہاں سے اس کو اٹھا دیں گے تو یہ گردن بھی پتلی ہو جائے گی اور یہ جو علاقہ ہے یہ بھی کٹا ہوا لگے گا اور فوراً اس کو اٹھا دیں گے گولائی کی شکل میں اور یہ بھی گول اور پھر آہستہ آہستہ قلم کو سیدھا کرنے کی اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے. یہ دیکھیں اندر سے سیدھا اور باہر سے گول. یہاں سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں. یہ 2 قط ہے, یہ پیمائش 1.5 قط اور یہ پورا قط یا پونا قط, بس جو بھی جس طرح بھی ہو. یہ بھی 1 قط ہے اور یہ پورا قط ہے, یہ گہرائی نصف قط ہے اور یہ پھر 2 قط ہے. اب اس کا جو اوپر والا حصہ ہے چھت سمجھ لے, یہ 3 قط یہاں پہ, تو 3 قط جو ہے یہاں سے ہم مکمل کر دیں گے. یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 2 قط کے بعد اس کا پیالہ نما شکل یہ لگے گی. یہاں پر بھی یہ اس کا پیالہ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اندر آ گئے, پھر سیدھا باہر چلے گئے اور جاتے جاتے پھر دوبارہ ہم نیچے آ گئے. آرام سے اس کو ہم اپنی زبان میں اور نستعلیق کے زبان میں اس کو ہم لچک کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح قلم کو ترچھا رکھ دیا اور پھر یہ دیکھیں اور پھر آہستہ جاتے جاتے پھر نہ بتا دے کوئی بندہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کس طرح یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی کٹا ہوا اور یہاں سے اور لفظ بالکل سیدھا لگ رہا ہے. تو یہ لچک کا جو کمال ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر ہم اس کو بنا دیتے ہیں. اس کی پیمائش ہم کر لیں 2 3 4 اور 4.5 یا 4 بنا دے, بس جو بھی ہے. یہاں سے 2 قط, 3 قط, 3 قط اور یہ 2 قط اور یہ 4 قط. اگر اس کو ہم گاف بنا دیں تو بالکل اس کے اوپر سے چھوٹا سا ایک زبر نما شکل بنا دیتے ہیں. بس یہ بھی اسی کٹا ہوا شروع اور آخر میں, لیکن شیپ اس کی جو ہوگی وہ مختلف ہوگی اور یہ 2.5 قط اس کی لمبائی ہو جائے گی. 2 صحیح 1/2. اب اس کا جو کاف والا حصہ ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ لمبائی ہوگی 7 قط ہوگی, درمیانے درجے کی جو ہوگی وہ 5 درجے کا 5 قط کا اور کم سے کم 3 قط کا کاف ہو جائے گا. اور یہاں سے اس کو ہم کھولنے کی کوشش کر دیں گے. یہ دیکھیں آرام سے یہاں پہ نیچے آ جائیں گے, قلم کو موڑ دیں گے اور سیدھا کر دیں گے اور پھر یہ والا جو حصہ ہے یہ والا یہ اول حصے کے ساتھ ملانے کی ہم کوشش کر دیں گے اور اس کے ساتھ برابر کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ آرام سے پھر اس کا یہ جو دندان ہے اوپر ہم اٹھا دیں گے. یہاں سے بھی فاصلہ ہونا چاہیے اس کے درمیان, تقریباً یہ 2 قط کا اور یہاں تقریباً 5 قط کا فاصلہ بن رہا ہے اور یہ اوپر سے اور یہ تقریباً تھوڑا سا نیچے یہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ بھی آہستہ آہستہ اس کو ہم ٹچ کر دیں گے. تو اس کی اگر پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 5 قط اور یہ 1.25 قط, 5 قط لمبائی ہے, گہرائی 1 صحیح 1/4 ہے یعنی 1.25. امید ہے ویڈیو پسند فرما دیں گے انشاءاللہ.
کٹ پین کے ساتھ اگر لکھیں تو اس سے بھی آسان ہے. دیکھیں اور یہ کٹ پین میں یہ پہلے بنا دیتے ہیں اور اوپر وہ یہ آخر میں بنا دیتے ہیں. مارکر کے ساتھ اگر لکھیں ایک بات میں نہیں کہہ چکا اور وہ یہ کہ جو چھوٹا سین یعنی کاف کے ساتھ دندانوں والا کاف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کی گود میں رکھ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بالکل وسط میں رکھیں گے. دیکھیے یہاں پہ یہ بالکل وسط میں رکھا جا رہا ہے اور وہی طریقہ ہے آسان. بال پن کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا واسطہ جو ہوتا ہے چھوٹے پن کے ساتھ ہوتا ہے, بال پن کے ساتھ ہوتا ہے, اور عام لکھائی بھی ہم چھوٹے پن کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. عام طور پر ہمارے پاس کٹ پن یا قلم وغیرہ بہت کم ہی ملتا ہے اور اگر مل بھی جائے تو ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں. تو ہم نے بال پن کے ساتھ ہم نے پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس پہ ہم نے ورک کام بھی کرنا ہے اور عام معمول کے موافق دفتری کام ہے یا جو امتحانات ہے پرچے وغیرہ ہے وہ بال پن کے ساتھ ہم نے اس پہ مشق کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.